اس وقت جو بنیادی طور پر اگر پن پوائنٹڈلی کہا جائے تو ایک طرف عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں اور ان چاہنے والوں کی بھی اپنی ہی دنیا ہے اور اپنی ہی دنیا میں یہ مگن ہیں۔ اچھا، ان کا جو براٹ اپ ہے پچھلے 10-15 سال میں جن حالات میں اور جن کیفیات میں ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ جی اچھا، ان کو ظاہر ہے کہ ایک موقع ملا پذیرائی کا۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ایک جدوجہد ہے 18-20 سال کی، اور اس 18-20 سال کی جدوجہد میں وہ ایک سطح تک پہنچے اور پھر وہاں پر کوئی بہت زیادہ پذیرائی ان کی نہیں تھی۔ پھر ان کو ادراک ہوا کہ انہیں کچھ اور کرنا چاہیے، جس کو کرنے پر ہم اعتراض نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ اس کو انہوں نے کیا اور اس کے نتیجے میں انہیں وہ سپورٹ ملی جسے آپ پبلک سپورٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اس پبلک سپورٹ کا ایک کہہ لیں کہ الٹیمیٹ تقاضا یہ تھا کہ آپ نے اپوننٹ جو آپ کے سامنے ہیں ان کو آپ نے کنڈیم کرنا ہے، کیونکہ یہ سپورٹ آئے گی اسی صورت میں جب آپ اپنے جو اپوننٹ ہیں یا اپنے جو جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے ان کو آپ ان کی کریکٹر اسیسینیشن اس انداز سے کریں کہ وہ پبلک میں ڈیفیوز ہوں۔ جی اچھا، اس پورے کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بھی آشیرواد تھی، اس پورے کو عدلیہ کی بھی آشیرواد تھی، اور پھر اس کو حکومت بھی مل گئی۔ تو اس کلچر نے اپنی یعنی پینیٹریشن اتنی ڈیپ روٹیڈ کر دی، اور دوسری طرف ایک فینومینا جو اٹھ کر سامنے آیا وہ یہ ہوا کہ آپ کے جو سوشل میڈیا پر جو آپ کے ہینڈلرز ہیں یا جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں یا جو آپ کی اس میں ویلاگس ہیں، ان کو اگر نمبر زیادہ ملیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی انکم زیادہ ہوگی۔ تو انکم گین کرنے کے لیے بھی ایک پاپولر آپ سمجھیں کہ نیریٹو کہہ لیں یا ایک پاپولر کانسیپٹ کہہ لیں یا پاپولر ایک سلوگن وہ بن گیا کہ آپ نے گند کرنا ہے یا گندی بات کرنی ہے یا گندا کر کے آگے وہ پیش کرنا ہے۔ اچھا، اس سارے کے اندر ہوا یہ کہ جن لوگوں نے اس کو پلان کیا، اگر نصر بھائی اس کو ہم تھوڑا سا انڈیا میں جائیں تو بی جے پی کا بھی اگر پورا جی بالکل دیکھیں تو انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پینیٹریشن کی اور نفرت کو اس ہائپ پر لے گئے کہ اب خود ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ نفرت ہمیشہ سنبھالی نہیں جاتی ہے، آپ کو جلا دیتی ہے، آپ کو خود جلاتی ہے، اور یہ وقت آتا ہے، وہ وقت آ جاتا ہے۔ اچھا، اب پاکستان میں کیا ہوا کہ وہ ادھر سے ہینڈلرز کو موقع مل گیا، تو چند ایسے لوگ جنہیں پبلک سپورٹ مل گئی، ویورشپ مل گئی، جنہیں پیسہ بھی مل گیا، جنہیں مواقع بھی مل گئے، جن کی بات سنی بھی گئی، جو ایک طرح کی پبلک میں نون فگرز بن گئے۔ اچھا، ان نون فگر کے ہاتھ میں ایجنڈا آ گیا، ان نون فگر کے ہاتھ میں ٹاک آف دی ٹاؤن آ گئی، ان کی بات سنی جا رہی ہے، ان کی بات آگے پھیلائی جا رہی ہے، ان کی بات دکھائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جو اسٹیبلش جرنلزم تھا وہ بالکل ڈیفیوز ہو گیا۔ ایک پورا کلچر ایسا بن گیا جس میں جتنے نمبرز ہیں اس نمبرز پر آپ کو جو ہے وہ کریڈٹ ملیں گے۔ آپ کو گورنر ہاؤس بھی اپریشیٹ کر رہا ہے، آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس بھی اپریشیٹ کر رہا ہے، آپ کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، آپ جس طرح کا مرضی کانٹینٹ بنائیں، لیکن کانٹینٹ دیکھا جانا چاہیے۔ اب دیکھا جانے والا سینسیشنل کانٹینٹ تو وہی ہے جس میں آپ کوئی گالم گلوچ والی بات کریں یا کوئی لچر بات کریں یا کوئی بہت ہی بلو دی باٹم جا کر آپ کوئی بات کریں۔ تو اس پورے کلچر کے نتیجے میں وہ جو نسل پروان چڑھی، اس نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے اس کو پولیٹیکل ایرینا میں استعمال کیا تو جتنے اپوننٹ اس وقت موجود تھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نواز شریف والی پارٹی ہو، چاہے کوئی اور بھی پارٹی ہو، تو ان پارٹیز کو یہ ان کی نہ اورینٹیشن تھی نہ ان کی ایسی ٹریننگ تھی۔ ان کی طرف جب اتنا زبردست قسم کا پریشر آیا جس نے ان کو حیران کر دیا تو وہ ڈیفیوز ہو گئے، ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس بریگیڈ کو جو بھی تھی اس کو ایک پاور مل گیا، اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ فتوحات حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں کو دبا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جب ایک وائس میسیج جو ہے وہ لیک ہوا تھا، عمران خان صاحب کی جو بیگم ہیں ان کا ایک جو ہے وہ وائس نوٹ جو ہے وہ وائرل ہوا، جس میں وہ اگلے کو کہہ رہی ہیں کہ ان کو اس کے ساتھ ملاؤ، ان کو ملاؤ اس بات پر کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، غداری کے ساتھ اس کو جوڑ کر پھیلا دو اس بات کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایجنڈا سیٹ کیا گیا، اور جب یہ طاقت حاصل ہوتی رہی تو اس کا فائدہ اٹھاتے رہے، اور وہ ایک کلچر بن گیا۔ عموماً انسانی معاشرے میں نصر اللہ بھائی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو کامیابی دیتی ہے وہ ذہنوں میں پیوست ہو جاتی ہے، وہ ذہنوں میں راسخ کر جاتی ہے، اور پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں اخلاقی قدر کیا ہے، اس میں مورلی ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح مارا گیا، کتنی
بے دردی سے مارا گیا اور کتنے زبردست طریقے سے اگلے پر دہشت طاری کی گئی. تو یہ ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوشل میڈیا دہشت گردی ہے جس کے ذریعے لوگوں کی آواز کو یا لوگوں کے کہے کو اس طرح سنب کیا جائے کہ وہ بالکل آپ کے مقابلے میں کوئی بات ہی نہ کر سکے. اچھا یہ بات یہاں تک تو بھی ٹھیک ہے, یہ سمجھنے کے لیے بھی ٹھیک ہے, لیکن جن کا مقابلہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہو, جو کرپٹ لوگ تھے, وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جو الزامات لگ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں, تو اس کے نتیجے میں ان کی طرف سے تو کوئی اقدام نہیں ہوا, تو انہیں طاقت ملتی گئی اور یہ کلچر پروان چڑھتا گیا. اور پھر پتہ نہیں چلا نصر اللہ بھائی کہ یہ کلچر دوسری پارٹیوں میں بھی چلا گیا. تو اب جس طرح سے یہ پورا کلچر پروان چڑھا اور جس طرح سے اس نے ایک جگہ بنائی اور جس طرح یہ پینیٹریٹ کر گیا, لوگوں کو, دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ جس نے زیادہ بہتر گالی دی ہے, جس نے زیادہ جوش میں گالی دی ہے, جس نے زیادہ برائی یعنی گہرائی کے ساتھ کسی کی پگڑی اچھالی ہے, وہ زیادہ پاپولر ہے. تو یہ اس کلچر کے بیچ میں یہ ایک لڑائی جو ہے نا وہ شروع ہوئی ہے